پاکستان میں کرپشن مزید بڑھ گئی ہے اور یہ اس دور میں سامنے آیا ہے جب عمران خان صاحب وزیر اعظم ہے. دی موسٹ آنیسٹ لیڈر ان دی پاکستان ہسٹری کہا جاتا ہے, ون آف دی موسٹ. ظاہر قائد اعظم واز ون, اور باقی جو ہیں وہ پھر ان کے حوالے سے کیسز چلے اور ان کے بارے میں پرسیپشن ڈفرینٹ ہے. لیکن عمران خان صاحب کے بارے میں پرسیپشن ایک ڈفرینٹ تھی. وہ کہتے تھے میں کرپشن کو ایلیمینیٹ کراؤں گا. ان کے ہی دور میں ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل نے 180 ممالک کا کرپشن جو پرسیپشن انڈیکس جاری کیا ہے, اس کے مطابق پاکستان کرپشن رینکنگ میں 16 درجے اوپر چلا گیا ہے. یعنی کہ مزید صورتحال جو ہے وہ بری ہو گئی ہے. کرپشن ہوتی کہاں ہے؟ منسٹر کرتا ہے, سیکٹری لیول پہ ہوتی ہے, کس جگہ کرپشن ہوتی ہے؟ سب کرتے ہیں بھائی, کیا آپ کیا باتیں کر رہی ہیں؟ سبھی کرتے ہیں. یہ آپ بھی جو ہے میڈیا والے بھی کم نہیں ہیں. مطلب ہاں پرسیپشن ہے ہمارے ملک کی کہ کرپشن ہو رہی ہے یہاں پر. اب اس کرپشن کے بارے میں جانیں گے, پھر مہنگائی کی ایک الگ صورتحال ہے اس پہ بھی جانیں گے. علاج کے لیے جو لوگ لے کر آئے تھے وہ استعفے دے کر چلے گئے. وہ بہت سارے معاملات ہیں جو صحیح نہیں ہو رہے. بالکل بالکل. ہمارے ساتھ موجود ہے جی اوان عباس بپی صاحب, جو کہ سینیٹر بھی ہیں اور آج کل ای کامرس کا جو شعبہ ہے وہ سنبھال رہے ہیں. السلام علیکم سر. سر ای کامرس بڑا مشکل ہوگا اس اکانومی میں جو پاکستان کی صورتحال ہے اس وقت. آپ پہلے کرپشن میں بات کریں گے, ای کامرس بات کریں گے, جو آپ کی مرضی ہو, جس پہ آپ زیادہ کمفرٹیبل فیل کریں. دونوں پہ کمفرٹیبل ہوں. میں پہلے کرپشن میں بات کر رہا تھا. کیا معاملہ کیا ہے یہ ہم پہلے تو یہ جو سی پی آئی انڈیکس ہے, کرپشن پرسیپشن انڈیکس ہے, اس میں فائنینشیل انکلوژن کوئی نہیں تھی. یہ 10 چیپٹرز ہوتے ہیں ٹوٹل ٹرانسپیرنسی, اس میں سے صرف ایک چیپٹر ریلیز کیا ہے کہ عوام کی رائے کیا ہے کہ پاکستان میں کرپشن بڑھ رہی ہے. نہیں, عوام کی رائے تو یہ ہے کہ کل اگر آپ نے وہ کراچی والا چیپٹر دیکھا ہو کہ ایک میونسپل کارپوریشن کراچی میں ایک شخص پکڑا گیا ہے اور بہت نچلے درجے کا آفیسر, یہ نہیں کوئی کمشنر یا ڈی سی ہوگا, اہلکار ہوگا, اس کے گھر سے سونے کی اشرفی برآمد. میں شفا آپ کو چیلنج کر کے بھی بتا سکتا ہوں کہ آپ نے شاید خود اپنے پاس ایک اشرفی نہیں دیکھی ہوگی. اینٹ نہیں دیکھی سر میں نے, میرا ارمان ہے کہ میں وہ اینٹ دیکھوں. زندگی میں پہلی دفعہ نہ اس طرح دیکھی, یہ ہوتی کس طرح کی, آئی سوئر. سو اگر ایک کراچی میں ایک سندھ کا چھوٹا سا اہلکار کے گھر سے اتنی تھڈیاں برآمد ہوں کہ نیب کو مشینیں منگانی پڑیں گننے کے لیے اور اس کو پورے ایسٹیمیٹ کرنے کے لیے, آپ خود اندازہ لائیں کرپشن کا پرسیپشن کیا ہوگا. سو کل یہ سارے جتنے بھی ہونہار سیاستدان ٹرانسپیرنسی پہ پی ٹی آئی کی گورنمنٹ کو اتنی مٹ سلنگیں کر رہے تھے, کیا انہوں نے یہ فوٹو نہیں دیکھا ہوگا کہ کرپشن کے ان کو جو نظر آ رہی ہے؟ پہلی بات تو پرسیپشن ہے, تو پرسیپشن تو یہ ہے, ٹھیک ہے, اور دوسرا پرسیپشن, اور دوسرا یہ بھی پرسیپشن ہے کہ اگر ایک پاکستان میں ایک شخص نے اربوں روپے کی کرپشن کی ہے اور وہ ضمانت پہ اس وقت لندن چلا گیا, یہ بھی تو پرسیپشن ہے. تو اگر آپ سے پوچھا جائے شریف پاکستان میں کرپشن ہے, تو آپ کے بالکل کرپشن ہے. اگر نواز شریف جیسا بندہ جس نے اربوں روپے پاکستان سے کما کے 4 فلیٹ لیے اور ماننے سے انکار کر دیا اور وہاں بیٹھا, آپ کہو کہ میں کرپشن پہ اعتبار نہیں کرتا, مجھے پاکستان پہ اعتبار نہیں ہے. پرسیپشن آپ لوگوں کی گورنمنٹ نے ایک طرح سے بنایا, اپوزیشن سے جو چلا آ رہا ہے کہ یہ شہباز شریف کے جو کیسز ہیں 6.5 ارب روپیہ اس نے کمایا جی, اس کے اوپر 6.5 ارب روپیہ صرف ان کا جو ٹی ٹی او میں آیا ہے, اور 17 ارب ان کے جو وہ اکاؤنٹس میں ملک مقصود کا بار بار پوچھتے ہیں کہ 3.5 ارب روپیہ ایک چپڑاسی کے اکاؤنٹ میں آ گیا جس کی تنخواہ ہے 25,000 روپے. جب ان سے پوچھنے جاتے ہیں حضور بتائیں کیا ملک مقصود آپ کا چپڑاسی ہے؟ کوئی جواب نہیں. کیا ملک مقصود کے اکاؤنٹ میں 3.7 ارب آئے؟ کوئی جواب نہیں. کیا ملک مقصود کے اکاؤنٹ میں 3.7 ارب آیا ہے وہ آپ نے لیے؟ اس کا بھی کوئی جواب نہیں. لیکن کہیں عمران خان چور ہے. اچھا لیکن ایک چیز اور صاحب, ایک چیز کہ جب بزدار صاحب کا سروے آیا تھا تو ان کو ٹاپ کا کہا گیا کہ سارے وزرائے اعلیٰ میں بزدار صاحب کی کارکردگی مطمئن ہے اور لوگ بڑے اس سے خوش ہیں. تو وہ پرسیپشن کی جو بھی ایک صورتحال ہے سروے کی, وہ آپ لوگ ایکسیپٹ کر رہے تھے کیونکہ اس میں پی ٹی آئی کو اچھا رکھا گیا. اب ادھر جو ہے وہ معاملہ ذرا اور طرح کا ہے, اس کے اوپر بھی اتنا کوئی ڈاؤن پلے نہیں کیا. اس سے ایگزیکٹلی ایک ہفتہ پہلے ایک اور سروے بھی آیا تھا, وہ کہ جیو ٹی وی والوں نے ان سے ہوا تھا, اور اس پہ کہا گیا تھا کہ نواز شریف صاحب کو 29% مقبولیت حاصل ہے اور عمران خان صاحب کو 28%. ہم نے اس پہ بھی ڈاؤن پلے کوئی نہیں کیا. ہم نے یہ کہا روٹین کے سرویز ہیں اور ادھر پارٹ آف دا گیم. اب ٹرانسپیرنسی والوں کو اس طریقے سے اٹھا کے کہا کہ عادل گیلانی صاحب جو ہیں جو ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کے کرتا دھرتا ہیں, وہ شہباز گل صاحب نے کہا, اور ان کا اپنا پوائنٹ, بالکل یہ ان کا اپنا پوائنٹ آف ویو تھا. لیکن حقیقت پہ ویسے یہ ہے کہ کل ساری کی ساری جب پوری اپوزیشن اس چیز کے اوپر کہ جی بہت بڑی پاکستان میں کرپشن بڑھ گئی, ان میں سے کسی نے یہ نہیں کہا ان کے جو کرپٹ لیڈر ہیں وہ جو کرپشن ان کی جو پرسیپشن ہے وہ بھی اسی انڈیکس کا حصہ ہو سکتی ہے, جس پہ ابھی تک کوئی بات نہیں کی. آپ کو پتہ ہے اس وقت زرداری کا کیس کیا ہے؟ ویسے کسی کو بھی یاد نہیں. 29 لوگوں کے اکاؤنٹس میں 35 ارب روپے آئے ہیں زرداری صاحب کے اکاؤنٹس میں. پوری پیپلز پارٹی نے کوئی سے پوچھ لو نا کہ یار زرداری صاحب کے اکاؤنٹ میں 35 ارب روپے آئے,
کیسے کون سے 35 ثابت کرے نا, عدالتوں میں آ جائے نا, اس بات کے اوپر ہم بھی خاموش اور عدالتیں بھی خاموش ہیں. لیکن یہ جو ساری باتیں ہیں جس کے اوپر آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم بھی خاموش, عدالتیں بھی خاموش, عوام بھی شاید بھول گئے ہیں. آپ نے تو شہزاد اکبر صاحب کو ایسے تراک سے لے کر آئے تھے کہ بس اب تو جی بس اب تو دیکھیں بھائی کرتا کیا ہے, اور اس کے بعد تو سب جیل میں جائیں گے اور سب کچھ ہوگا. اس کے بعد وہ نہ وہ بھائی کچھ کر سکے نہ ان کو روکا جا سکا. اللہ اللہ خیر صلی اللہ آئے اور چلے گئے. جو وجوہات ہیں وہ تو شہزاد بھائی خود بتائیں گے, وہ تو ہی نوز اٹ بیٹر. کام تو ان کا یہی تھا نا احتساب. بس کر ان کا جو جانے کے ایشوز ہیں ہی نوز اٹ بیٹر, میرے بارے میں نہیں ہے, اور پی ایم کو پتا ہوگا یا ان کو پتا ہوگا. بٹ 4 سال میں نے اس سے زیادہ وفادار, ایک جو لائل, ایک جس طرح ہمبل قسم کا پارٹی ورکر میں نے شہزاد اکبر سے زیادہ دیکھا. لائلٹی تو نہیں مروا گئی. نہیں, ہی واز ٹرو ماشاءاللہ, ہی واز ویری گڈ ایٹ اس کے کام, ہی واز ہینڈز آن ود ایوری تھنگ. لیکن جہاں پہ سسٹم آ جائے, اگر ویری سمپل, اگر سسٹم کو مینیپولیٹ کر کے 4 ہفتے کی ضمانت لے کے 50 روپے کے اسٹامپ پیپر پہ کوئی یہاں سے مطلب 10 سال کی سزا معاف کرا کے لندن چلا جائے, وہاں شہزاد اکبر کیا کر سکتا ہے؟ اب شہزاد اکبر لاہور ہائی کورٹ نہیں ہے, شہزاد اکبر 50 روپے کا اسٹامپ پیپر نہیں چھاپتا. ہی جسٹ ہیو ٹو لیو بائی دا سسٹم. کوئی اب شہباز شریف کوئی مثال دے سکے نا کہ بھائی اتنی ریکوریاں ہو گئیں, جب وہ یہاں بھاشن دیتے ہیں یا وہ 1.5 گھنٹہ بولتا رہتا ہے, تو شہزاد اکبر کیا کرے؟ اسی جگہ پہ شہزاد اکبر بیٹھا ہوتا ہے جہاں پہ شہباز شریف تقریر کر رہے ہوتے ہیں, اور وہ پتا ہے کہ شہباز وہ اکاؤنٹیبلٹی کا منسٹر ہے اور یہ مجرم ہے جس نے 25 ارب اس قوم کا لوٹا ہوا ہے. 1.5 گھنٹہ شہزاد چپ کر کے ایسے کر کے اس کی آواز جب سن رہا ہوتا ہے, ہاؤ امبیرسنگ, اس کے لیے کتنا کا امبیرسمنٹ ہوگا کہ پاکستان کے سسٹم میں ایک منسٹر اور ایک مجرم دونوں ایک لائن میں بیٹھ کے معزز اور نوبل بن کے پوری قوم کو جانا بھاشن دیتے ہیں. لیکن بعض گشت تو یہ بھی چل رہی ہے کہ کیونکہ ظاہر ہے پی ٹی آئی کے بھی بہت سے ایسے ممبران تھے جن کے خلاف مختلف کاروائیاں جو ہیں وہ سامنے آئیں, چینی کمیشن, آٹا کمیشن, پیٹرولیم کمیشن وغیرہ وغیرہ, تو وہ بھی ساری ایک لابی تھی جو شہزاد اکبر صاحب کے خلاف تھی. I don't think so. چینی کمیشن میں جو کچھ ہوا تھا سب کے ساتھ ہو گیا, مطلب ویری فرینکلی یو نو اٹ ویری ویل. چینی کمیشن میں ہم مطلب جو میں اس بات پہ نہیں کرنا چاہ رہا, لیکن کم از کم جو پورا شوگر کارٹل تھا 44 بلین روپیز کا ان کو سی سی پی نے ان کو فائن ٹوکا تھا اس وقت. تو اب اس پہ شہزاد اکبر کیا قصور ہے؟ اور یہ چینی کمیشن کو 1.5 سال ہو چکا ہے. اب آپ سمجھتے ہیں 1.5 سال بعد وہ سارا واپس آیا, انہوں نے آ کے اتنی کو گیم چلائی, شہزاد کو فارغ کر دیا. آئی تھنک ہی ہیز ہز اون گراؤنڈس, ہیومن رائٹس کے وکیل تھے, انہوں نے واپس جانا تھا, ہی وانٹڈ ٹو اسٹارٹ ہز اون لائف. I can personally see, اس سے پہلے شہزاد was making a lot of money, وہ انٹرنیشنل پریکٹس کرتا تھا, he used to make millions out of it. یہاں پہ انہوں نے سوچا کہ میں وہی کر لوں, زیادہ بہتر ہے. تنخواہ میں بیچارہ بیٹھا ہے ایک منسٹر انکلیو میں, ایک سرکاری گھر, اور 2 گاڑیاں لے کے 3.5 لاکھ روپے. I mean that must be very tough for him. I can understand. بچے جوان ہوتے ہیں, life has to go on. I think it was his time, he wanted to start his own life career again. تو وہ انہوں نے شروع کیا. لیکن مطلب وہی ہوا نا, دیکھیں نئی نامینیشن آ جائے گی. ان کے صرف باہر کے دوروں پر ہی کوئی 10 کروڑ روپے خرچ ہوئے ہوں گے سر, لیکن وہ 10 کروڑ روپے کیا ہوا؟ مطلب میں تو اس بات کو دیکھوں گا نا کہ ہم نے دیکھا کہ ایک کھلاڑی خان صاحب لے کر آتے ہیں, وہ کھلاڑی کہ بھائی بڑی زبردست بیٹنگ کرے گا, بڑی زبردست چھکے چوکے مارے گا. وہ 4 سال گزر گئے, نہ وہ بیٹنگ ہوئی نہ وہ چھکے چوکے ہوئے, قوم کا پیسہ الگ ضائع ہوا. 2-3 لوگوں کو جو ہوا کھلائی ہے نا 4 ہفتے 2 مہینے کی جیل کی, کم از کم یہ کون کرے گا؟ وہ لمبی لمبی پریس کانفرنس پریس کانفرنس چھوڑیں, اگر اس نے نواز شریف کو اگر صرف 1 مہینے کے لیے بھی جیل بھیج دیا نا تو اس نے اپنے پیسے پورے تو which is why he was important for another year or so. دیکھیں یہ کیپٹن ہوتا ہے نا, اس کا اپنا ایک ایگلز آئی ویو ہوتا ہے. he thinks آپ اور میں ایک لیول سے سوچ رہے ہیں تو بہت چھوٹا لیول ہوتا ہے, جہاں سے پرائم منسٹر وہ کیپٹن دیکھ رہا ہے نا, تو he has other players and he knows it well. اور یہ یاد رکھیے گا, ہم سمجھتے ہیں کہ چیزیں بہت یہ ہو جائیں گی وہ ہو جائیں گی, جب آپ پرائم منسٹر کو ملتے ہیں, آپ لوگ جب بھی ہوں گی, ان کی باڈی لینگویج, ان کے جو نرو سینٹر ہے نا, وہ ہم سے بہت زیادہ اسٹرانگ. نہیں سر, اب نہیں ہو رہا, اب وہ غصہ نظر آ رہا ہے ان کا, اب وہ کہہ رہے ہیں کہ میں نکل جاؤں گا تو میں اور خطرناک ہو جاؤں گا. یہ مجھے تو لگ رہا ہے کہ اب there is a change in the body language. وہ جو پرائم منسٹر کی جو باڈی لینگویج اس دن آپ سنڈے کی طرف گئے ہیں نا, that was more towards the system itself. ابھی آپ وہ سسٹم کی وجہ سے فرسٹریشن آ گئی ہے نا عدلیہ والا. میں شارق جتوئی جو ہے اب 2-2.5 سال سے وہ ہسپتال میں لیٹا ہوا ہے, سسٹم مینیپولیٹ کر گیا. یہ جو اسلام آباد ریپ کیس کا جو وکٹم تھا وہ نکلنے والا تھا, سسٹم کی وجہ کہ جی مدعی کو پیسے دے دیے, جو بھی طریقہ ہوا, انہوں نے سیٹلمنٹ کی درخواست دی تھی. آپ نے ویڈیوز دیکھی, اس کی حرکتیں دیکھی, وہ سسٹم سے منور کر کے نکل رہا تھا. خورشید علی شاہ صاحب 2.5 سال سے سکر کے وہ ہسپتال میں لیٹے رہ گئے, سسٹم کا فیلئر تھا. وہ جو پرائم منسٹر کی اس وقت باڈی لینگویج, دیٹ واز اباؤٹ سسٹم. اب وہ جو عدالتوں کی بات کر رہے تھے, دیٹ واز وہ بدلنا جو ہے وہ آپ لوگوں نے تو تھا, لیکن مثال کے طور پر بھائی ریور راوی پروجیکٹ آپ لوگوں نے کہا بڑا زبردست گیم چینجر, 20 لاکھ نوکریاں آ جائیں گی, 1 کروڑ میں سے 20 لاکھ تو یہی ہو جائیں گی. وہ بھی بین کر دیا, انہوں نے کہا نہیں جی آپ لوگ عدالت نہیں جی سر کچھ نہ ایسے شارٹ کھیل رہے ہیں. وہ ہماری جو ٹیم کا مسئلہ تھا نا کہ آؤٹ سائڈ دی آف سٹمپ جاتی ہوئی بال کو آپ نے ہلکا سا نک کیا پہلی سلپ میں آؤٹ, یہ ہو رہا ہے. دیکھیں
अवैस भाई, हमारा इशू है एक तो था इंटेंशन तो आपको पता है कि प्राइम मिनिस्टर, दूसरा है विजन, ही हैज अ विजन, इंटेंशन सब कुछ है। अब कहीं पे वही बात है कि अगर बॉटलनेक्स है ना सिस्टम के, अब प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि जी बंडल आयल वहाँ जाके कराची में बनाते हैं जी, बड़ा जबरदस्त प्रोजेक्ट, सिंध गवर्नमेंट ने कहा नहीं करते, फेयर इनफ, लाहौर पंजाब गवर्नमेंट हमारे से राजी होगी। अब ये जो ज़मीन है पूरी अगर आपने देखी हो तो ये जो इसके रावी के किनारे ये सारी की सारी जंगल आबाद है और यहाँ गंद है, कुछ भी नहीं है। तो उन्होंने कहा यहीं पे एक नया जजीरा बनाते हैं और यहाँ पे लोगों को डेवलपमेंट होगी, पैसा आएगा, गवर्नमेंट भी पैसा कमाएगी और एक इन्वेस्टमेंट आएगी। अब इस पे कुछ लोगों ने मिलकर ऊपर स्टे ले लिया, अब ये फिर वो सिस्टम का फेलियर है। अब कानून लेकिन ये स्टे वाले मामला पहले भी हुए होंगे क्योंकि ये चौधरी परवेज इलाही वगैरह ने भी शुरू करना था और उन्होंने भी फिर वो भी रुक गए, उनको कहा कि ये तो हो नहीं सकता। वो इतने एक्सपीरियंस है, वो सिस्टम में मनूवर करना जानते हैं, सिस्टम जो मनूवर कर रहा था वो उसको मनूवर कर, लेकिन वो भी नहीं कर पाए ना, उन्होंने भी इस प्रोजेक्ट को छोड़ दिया। फिर जब सब ना कर पाए तो हम क्या कर लेते? यही तो मैं कह रहा हूँ, हम ज्यादा बेहतर प्रिपेयर कर लेते, इंडिया की टीम को कोई ना हरा पाया तो हम कर लेते। मुसलसल जद्दोजहद जो है ना वो कहीं ना कहीं से अपना रास्ता निकाल। ई कॉमर्स में क्या जद्दोजहद है ये बताएं ना। ई कॉमर्स बहुत पोटेंशियल जी, बड़ा जबरदस्त। मैं इसकी सिर्फ 2-4 आपको सीधा चीजें बता देता हूँ। हमारी जो पहली ई कॉमर्स पॉलिसी हमारी गवर्नमेंट ने दी थी 2019 में, जिसके नतीजे में पाकिस्तान में ई कॉमर्स इन इट सेल्फ प्रॉस्पर करना शुरू हो गया। फिर स्टेट बैंक ने 2 पॉलिसीज और दी और एक FVR ने। स्टेट बैंक ने एक फ्रेमवर्क दिया था जिसके नतीजे में आप 5000 की प्रोडक्ट जो है $5000 का एक सिंगल आइटम जो है बगैर रजिस्ट्रेशन के अभी जाएं TCS को दें, DHL को दें, बुक करें और वो अमेजोन या जहाँ भी चला जाए। FVR ने कहा जी फेयर इनफ, आप जो काम करना चाहता है इस नेटवर्क के ऊपर, स्टेट बैंक ने एक और पॉलिसी भी दी। उन्होंने कहा जी आप पाकिस्तान के अंदर ऑपरेशन कंपनी बना दें और होल्डिंग कंपनी बना दे दुनिया के किसी भी मुल्क में और यहाँ इन्वेस्टमेंट आनी शुरू हो जाए। उसके नतीजे में हुआ क्या है? सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट काम हो गया पाकिस्तान में इस साल 2021 में, मैं कैलेंडर ईयर की बात कर रहा हूँ, $350 मिलियन की नई इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में आई है। और 2021 से प्रायर पिछले 5 साल में टोटल जो पैसे हमारे पास है वो $140 मिलियन आया था, $350 मिलियन। और जो सबसे मजे की बात है $350 मिलियन में जो इंपॉर्टेंट चीज़ है कि ई कॉमर्स के जो लोग आए उसमें 202 मिलियन ई कॉमर्स के आए, फिनटेक्स $100 मिलियन का आया और बाकी जो अदर्स है वो 50 मिलियन। उसमें $100 मिलियन की खवातीन थी जिन्होंने को फाउंड किया था, ना सिर्फ मेल बल्कि खवातीन ने $100 मिलियन की इन्वेस्टमेंट में को फाउंडर्स थे इन तमाम कंपनीज जो पाकिस्तान में है। दिस इज इंटायरली बिकॉज ऑफ अस। इसके अलावा जो पाकिस्तान में हुआ है, जो फ्री लांसर्स थे वो $5000 मंगवा सकते थे कोई भी काम, डिजिटल लेबर। आपको थोड़ी सी फिगर ये बता दूं कि दुनिया में इस वक्त पाकिस्तान की जो डिजिटल लेबर है जो कि इंटरनेट के ऊपर काम करती है, फ्री लांसिंग, वो 3रे नंबर पे आती है तकरीबन। एक रफ अंदाजे के मुताबिक स्किल 12 लाख हमारे पाकिस्तान की यूथ जो है वो फ्री लांसर में दुनिया में कहा नंबर 1 पे इंडिया है, 50 लाख लोग, फिर बांग्लादेश और फिर हम 3रे नंबर पे आते। तो प्राइम मिनिस्टर ने किया कि उनकी जो इनकम आती थी वो $5000 से ज़्यादा पाकिस्तान नहीं मंगवा सकते थे, वो हमने $25000 कर दी। एक रफ अंदाजे के मुताबिक इस साल में सिर्फ फ्री लांसिंग की जो इनकम पाकिस्तान में $340 मिलियन हमारे यूथ ने कमाया। अब ये कैसे कमाते हैं? वो बहावलपुर में बैठा है, मुल्तान में बैठा है, उसने एक छोटा सा कोर्स अर्न किया, वो वर्चुअल असिस्टेंट बन गया अमेजोन के ऊपर, $7, $8, $10, $12 पर आवर घर बैठे कमा रहा है। दिस इज व्हाट द गेम चेंजर इज। प्राइम मिनिस्टर साहब ने अब फिर मुझे जब ये ई कॉमर्स का SAPM बनाया तो उन्होंने कहा जी अपना एक पूरा डिवीजन बनाओ और हम मुझे टारगेट ये दिया है कि 2022 में कम से कम और कोई नहीं तो 10 लाख नौकरियां, चाहे फ्रीलांसिंग में चाहे ई कॉमर्स में, ये तुमने क्रिएट करनी है। और क्रॉस बॉर्डर ट्रेड जो है हमारी, जो पाकिस्तान से बाहर एक्सपोर्ट जानी है, वो $5 अरब की हमें ट्रेड चाहिए। इश्यूज बहुत सारे हैं, चैलेंजेस बहुत सारे हैं, क्योंकि जो आउटबाउंड शिपिंग है पाकिस्तान से बाहर, लॉजिस्टिक्स बहुत महंगी है। दुनिया में चाइना पोस्ट के साथ कम्पीट करना पड़ जाए, चाइना पोस्ट हर चीज सब्सिडाइज कर रहा है, हम पाकिस्तान पोस्ट के साथ जाते हैं, हमारा सिस्टम बहुत पुराना है। सो उसके मुकाबले में जो DHL आता है, ये फेडेक्स जो इंटरनेशनल लॉजिस्टिक्स है, वो बड़े महंगे चार्जेस हैं। सो चैलेंजेस को बस प्राइम मिनिस्टर ने कहा इको सिस्टम डेवलप करो, ऐसा एक माहौल बना दो। प्राइम मिनिस्टर सिस्टम्स पे बिलीव करते हैं, एक ऐसा माहौल बनाओ कि एक यंगस्टर खैरपुर में बैठा है, घोटकी में बैठा है, उसने चादर बेचनी है ना, वो एक चादर 10 पैकेट की चादर पैक करे और यहाँ से अमेजोन या जहाँ भी या दराज पे जाके आराम से बेचे और अपनी कमाई करो, उसकी पैसे जो है ना उसके अकाउंट में आ जाए। अब हम उस इको सिस्टम पे, सो फाइनेंशियल इंक्लूजन इज अ चैलेंज जिसपे हम काम कर रहे हैं, टैक्सेशन इज अ चैलेंज, लॉजिस्टिक्स इज अ चैलेंज जिसपे हम काम कर रहे हैं, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इज अ चैलेंज, SACP की रजिस्ट्रेशन। सो बहुत सारे जो चैलेंजेस हैं उन सब पे आहिस्ता काम हो रहा है। एंड आई एम श्योर हमें सिर्फ 3-4 महीने चाहे, आई कैन अश्योर यू दैट पाकिस्तान का जो फ्यूचर है ना वो ई कॉमर्स ट्रेड है। अगले 5 साल बाद यू विल हैव ई कॉमर्स, शायद कॉमर्स नीचे चली जाएगी, ई कॉमर्स ज्यादा आ जाएगी। चलिए जी, ऑल द बेस्ट फॉर दिस जाइगेंटिक जिसको कहते हैं आपका जो प्रोजेक्ट है, और अल्लाह ताला आपको कामयाब करे, हमारे मुल्क को कामयाब करे।